کچھ شعر و ادب کا شوق تھا شروع سے ہی، تو وہ ویسے ہی کچھ لکھا، کچھ سرزد ہو گیا، کوئی شعری خیال، کوئی فقرہ، تو دوستوں کی محفل تک محدود رہتا تھا۔ آصف نے پہلی بار مجھ سے کچھ نظمیں، کچھ تراجم لیے اور اپنے رسالے میں چھاپے دنیا زاد میں۔ میں پچھلے برس مجھے قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا، سبکدوش کر دیا گیا۔ اب میں دوبارہ دہاڑی پہ کام کرتا ہوں اقوام متحدہ کے یعنی ساتھ جب کوئی کام ہو تو آپ جی جی کنسلٹنسی اسے کہہ لیں۔ کنسلٹنسی کہہ لیجیے۔ اچھا یوں ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کراچی میں، تو جتنے میرے کلاس فیلوز تھے ان میں سے مبالغہ نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ 70% بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ تو کسب آپ کالم نگاری بھی کرتے رہے ہم سب پہ بہت، جی اس کے علاوہ بھی کہیں چھپے ہیں؟ اچھا یوں ہے کہ چھپنے چھپانے کا سلسلہ یوں شروع ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے اور سب جانتے ہیں، ڈاکٹر آصف فروخی صاحب، کراچی والے۔ کراچی والے۔ تو آصف فروخی صاحب سے ملنا جلنا تھا، لیک سلیک تھی، کچھ شعر و ادب کا شوق تھا شروع سے ہی، تو وہ ویسے ہی کچھ لکھا، کچھ سرزد ہو گیا، کوئی شعری خیال، کوئی فقرہ، تو دوستوں کی محفل تک محدود رہتا تھا۔ آصف نے پہلی بار مجھ سے کچھ نظمیں، کچھ تراجم لیے اور اپنے رسالے میں چھاپے دنیا زاد میں، اس سے آغاز ہوا۔ پھر ہم سب کا جب آغاز ہوا، بلکہ ہم سب سے پہلے دنیا پاکستان ہوا کرتا تھا، جو پہلا وجاہت مسعود صاحب نے آن لائن وہ اخبار کا اجمل اجرا شاہ کیا، دین کا تھا۔ اجمل صاحب اور وجاہت صاحب کا۔ تو ویسے ہی پھر ہاں سوشل میڈیا اس دوران میں آ گیا، فیس بک آ گیا، اس پر اردو لکھنے کی سہولت آ گئی، تو اس پہ جو تھوڑا بہت لکھتا تھا، تو ہمارے دوست ہیں حسنین جمال، جی۔ تو حسنین جمال صاحب نے پہلی بار وہاں سے کچھ ٹکڑے نقل کر کے وجاہت صاحب کو بھجوائے، عدنان کاکڑ کو بھجوائے، انہیں پسند آئے اور انہوں نے چھاپ دیے۔ پھر وہ تقاضا کرتے رہے، تو یوں کہیے کہ باقاعدہ لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس کا سہرا وجاہت صاحب کے اور عدنان کاکڑ کے سر جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں اور یا حسنین جمال کے، یا حسنین کا کہیے کہ انہوں نے مہمیز دی۔ اور چوتھا ہم سب کے۔ یقیناً ہم سب بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے میرے خیال میں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ بہت سارے نئے لکھنے والے سامنے آئے ہیں، تو وہ ہے، لیکن میں کوئی باقاعدہ کالم نویس نہیں ہوں۔ اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں روزگار کی وجہ سے، خوش قسمتی سے مجھے ایسے علاقوں میں جانے کا اور رہنے کا اتفاق ہوا جہاں پاکستانیوں کا آنا جانا ذرا شاذ ہے، کم ہے، تو وہاں کے حالات سے ہمارے لوگوں کو آگہی نہیں ہے، تو چنانچہ لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوئی میری تحریروں میں، ایک نئی کھڑکی کھلی مشرقی افریقہ کی طرف، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے چشمدید احوال۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ کو لوگ رسپانس دیتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، تو آپ کا بھی جی چاہتا ہے کہ کچھ لکھیں، تو یہ ہے سلسلہ میرے لکھنے لکھانے کا، لیکن اصل میں پڑھنے کا شوقین ہوں۔ تو قاضی صاحب یہ ابھی آپ یونائٹڈ نیشنز میں یعنی اقوام متحدہ کے کسی ادارے میں جاب کر رہے ہیں؟ میں ریٹائر ہو گیا ہوں جی، اچھا۔ میں پچھلے برس مجھے قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا، سبکدوش کر دیا گیا۔ اب میں دوبارہ دہاڑی پہ کام کرتا ہوں اقوام متحدہ کے یعنی ساتھ جب کوئی کام ہو تو آپ جی جی کنسلٹنسی اسے کہہ لیں۔ کنسلٹنسی کہہ لیجیے جی۔ تو پاکستان میں تو آلموسٹ سارا پاکستان آپ نے پھرا، جی الحمدللہ۔ تو دنیا میں کہاں کہاں جا، کن کن ملکوں میں زیادہ عرصہ رہنے کا موقع ملا؟ اچھا انٹارکٹیکا کو چھوڑ کے ہر بر اعظم میں جانے کا موقع ملا ہے مجھے، تو جو سب سے طویل میرا قیام رہا وہ شام میں رہا، اچھا، ہاں یہ جنگ کے دوران۔ تقریباً کتنے سال؟ میں لگاتار کوئی 3 سال رہا، اور اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً آنا جانا رہا تو میرا۔ اقوام متحدہ کے کس ادارے کے ساتھ آپ کام جی کرتے میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے ساتھ تھا ہیں؟ جی۔ UNDP کے ساتھ۔ تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ایک اس وقت پاکستان میں دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ کہتا ہے جی بھائی بچے، نوجوان، بڑے، وہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی باہر چلے جائیں۔ تو مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی اس طرح کشش محسوس نہیں ہوتی کہ میں باہر جا کے کہیں بس جاؤں، ویسے اگر کبھی موقع ملا تو ضرور جاؤں گا باہر پھرنے کے لیے، لیکن کبھی یہ نہیں دل چاہا کہ میں باہر جا کے سیٹل ہو جاؤں۔ تو آپ کے پاس وہ آپشن بھی ہے، آپ جا بھی سکتے ہیں، تو آپ کبھی اس طرح سوچتے ہیں؟ اچھا یوں ہے کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کراچی میں، تو جتنے میرے کلاس فیلوز تھے ان میں سے مبالغہ نہ ہوگا اگر میں کہوں کہ 70% بیرون ملک چلے گئے ہیں۔
یا امریکہ میں بس گئے ہیں یا کینیڈا میں. اور تب وہ ایک ویزا کی ایک کیٹیگری ہوتی تھی I-20 جو اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا تھا. تو ہماری یونیورسٹی بین الاقوامی سطح پر ریکوگنائز تھی, تو اکثر لڑکے 2-3 سیمسٹر پڑھ کے چلے جاتے تھے. تو تب بھی بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ نکل جاؤ, لیکن میں نہیں گیا. اچھا, اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس کا تعلق کسی حب الوطنی سے ہے تو یہ بھی ذرا مبالغہ ہوگا میرے خیال میں. وہ بھی ہے, مطلب میں عرض کروں کہ میں نے انجینئرنگ کی, جیسے میں نے عرض کیا کہ تہمت ہے میرے اوپر, تو انجینئرنگ کی ڈگری کے دوران زیادہ شغف میرا طلبہ سیاست سے رہا. انجینئرنگ میں نے اچھے نمبروں سے پاس کی, لیکن دل وہاں نہیں تھا. یہ میرے ارلی 90s اور لیٹ 80s کی بات ہو. جی بالکل, آپ صحیح پہنچے. میں 86 سے 91 تک متحرک رہا طلبہ سیاست میں. کس سیکشن کے ساتھ رہے آپ؟ جی بائیں بازو کے ساتھ تعلق رہا میرا, قوم پرستی کے ساتھ تعلق رہا میرا, بالکل صحیح. عدم تشدد پر مبنی جو سیاست ہے اس پر. تو مجھے احساس یہ ہوا ڈگری کرنے کے دوران بھی کہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی میں غریبوں, مظلوموں وغیرہ وغیرہ کے لیے کام کرتا ہوں, لیکن بنیادی طور پر آپ کا تعلق شہری مڈل کلاس کے گھرانے سے ہے, اور آپ نے ان کے بارے میں صرف سن رکھا ہے, عملی براہ راست آپ کا تجربہ نہیں ہے. چنانچہ ڈگری کرنے کے بعد جو میں نے پہلی ملازمت کی وہ بالکل میرے ڈگری سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, اور نہ ہی اس کے لیے انجینئرنگ کی ڈگری کی ضرورت تھی. تو میں کسانوں کے ساتھ کام کرتا تھا اور انہی کے ساتھ رہتا تھا, اور میں نے بلوچستان کا طول و عرض نوکنڈی سے لے کر گوادر تک اور شیرانی سے لے کر اور موسیٰ خیل تک, یہ سارا علاقہ کسانوں کے ساتھ رہنا, انہی کے ساتھ پانی لگانا, کٹائی میں حصہ لینا, ان کے آپس میں تنازعات کو دیکھنا, ان کے آپس میں تنازعات کو حل کرنے کا نظام دیکھنا, کاریزوں میں گھسنا, اسپیٹ ایریگیشن یا سیلابہ آبپاشی کے طریقے کو دیکھنا. تو وہ 2-3 سال میرے خیال میں میرے لیے بڑے سود مند ثابت ہوئے, اور اس سے ایک مجھے لگا کہ میری جڑیں اب مزید گہری ہو گئی ہیں مٹی میں. پھر ایک کمفرٹ زون بھی ہوتا ہے اکمل صاحب. اگر شاید میں 18-19 سال کی عمر میں چلا جاتا تو شاید یہ وابستگی نہ ہوتی, اور اس جو سوسائٹی کا جو ایک سیٹ اپ ہے ہمارا سماجی, ایک تانا بانا ہے جس کی ایک عادت ہے ہمیں, شاید میری اس سے ایسی وابستگی نہ ہوتی اور میں وہاں سیٹل ہو جاتا. اس کے بعد میری جو اکثر ہمارے دوستوں کا خواب ہوتا ہے, میری پوسٹنگ امریکہ میں بھی رہی. اچھا, وہ خوش قسمتی سے یہ کہ وہ, یا بدقسمتی سے کہ وہ کووڈ کے دنوں میں, وبا کے دنوں میں رہا. تو میرے پاس آپشن تھا کہ میں گھر بیٹھ کے کام کرتا, تو میں چنانچہ اسی گھر میں بیٹھ کے شام 5 بجے سے رات کے 2 بجے تک کام کرتا رہا. اور نیو یارک بس 1-2 بار گیا ہوں, وہ بھی اس وجہ سے کہ اجلاسوں میں شرکت ضروری تھی. تو میں ذاتی طور پر خدا یہ توفیق دیے رکھے وطن میں رہنا, اپنے لوگوں میں رہنا, اور یہیں مرنا پسند کروں گا. صاحب, ایک آپ بنیادی طور پہ اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ آپ پشتون کے طور پہ کرتے ہیں؟ ہاں, ایک دیکھیے جو نسلاً تو افغان ہیں, لیکن اب یہ ہوا ہے, وہ غالب کا شعر ہے کہ حسد سے تنگ ہے گر دل تو سرگرم تماشا ہو, کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو. تو یقیناً میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں اپنے لوگوں کے درمیان جو میرے ہم زبان ہیں یا ہم خیال ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ میں کاسموپولیٹن, میں گلوبل سٹیزن ہوں. میں شام میں بھی تنگ نہیں ہوتا, میں کابل میں تنگ نہیں ہوتا, میں موغادیشو میں بھی تنگ نہیں ہوتا. اچھا, یہ ذرا بتائیے گا کہ جو پاکستان کی اس وقت سچویشن ہے, جو بڑی ایک انسرٹن اور انسرٹینٹی کا شکار ہے, کہ معاشی طور پہ ملک مستحکم نہیں ہے, انتظامی طور پہ اسٹیبل نہیں ہے, اور ایتھنک پرابلمز ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سب پرابلم سے نکل پائیں گے اور نپٹ لیں گے ان سب مسائل سے؟ میرا خیال ہے کہ بے پناہ امکانات ہیں اس ملک میں, جس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قدرت کی طرف سے ودیعت کردہ ہیں. جو ہماری جغرافیائی صورتحال ہے, جو ہمارے پاس موسم ہے, مٹی ہے, پانی ہے, بڑا کچھ ہے, اور ہمارے لوگ ہیں سب سے اہم جو ریسورس ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات کا حل خود ڈھونڈنا ہوگا, اور ہمیں مشاورت سے ڈھونڈنا ہوگا. اگر ہمیں کوئی بیرونی یا اندرونی طبیب اپنی کڑوی دوائی زبردستی پلاتا رہے گا تو میرا نہیں خیال کہ ہم ٹھیک ہو سکیں گے.
اگر آپ ہمارے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ، اپنے امور کا فیصلہ خود کریں، تو میرے خیال سے ہم کر سکتے ہیں. اور ہم سے کہیں زیادہ پسماندہ اور کہیں کم وسائل کے حامل ممالک نے اس سے گہرے مسائل حل کر لیے ہیں. مجھے یقین ہے کہ ہم بھی کر سکتے تو ہیں. لہذا کوئی بہت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے امکانات بے تحاشا ہیں. مایوسی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بقول وہ لطیفہ مشہور ہے کہ فیض صاحب سے کسی نے کہا جی کہ وہ تباہی آنے والی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی، وہ سب سے جو برا منظرنامہ یہ ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے حالات. بالکل صحیح. جی جی، قاسم صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ، بڑا لطف آیا. مجھے ابھی یاد آیا کہ آپ نے ایک بہت خوبصورت لائبریری بھی بنا رکھی ہے جی اسلام آباد میں، جہاں دوسرے شہروں سے آ کے دوست بھی ٹھہرتے ہیں، جی، کوئی ریسرچ کا کسی نے کام کرنا ہو. درست. تو یہ آپ کو کس طرح خیال آیا؟ اچھا، یہ یوں ہے کہ کوئٹہ میں جو ہمارا گھر تھا وہ پرانی طرز کا گھر تھا، حویلی نما. تو اس کی ایک پوری منزل والد صاحب نے تصرف میں دے رکھی تھی میرے. اور کتابوں کا شغف جو ہے وہ مجھے ورثے میں ملا ہے. تو کچھ والد صاحب کی کتابیں، کچھ نانا مرحوم انہوں نے کی خود ایک آدھ لکھی بھی کتاب. بہت اچھی کتاب ہے، جی، کتابیں لکھتے ہیں والد صاحب روداد صاحب. ریل کی. ریل کی، جی. 4 کتابیں والد صاحب کی. جی اور اس کے علاوہ کون کون سی؟ جی، پھر انہوں نے بلوچستان میں اسٹیج ڈرامے پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کی تاریخ پر. جی، پھر مضامین کے مجموعے ہیں 2. تو وہ یوں ہے کہ پھر جب بوجوہ ہم آہستہ آہستہ گھرانہ قسطوں میں اسلام آباد منتقل ہو گیا. تو پھر یہاں کے مکانات کا آپ کو پتہ ہے کہ یا تو انسان خود رہ سکتا ہے یا کتابیں رکھ سکتا ہے. اور وہ زندگی میں نے کچھ نہیں کمایا علاوہ دوستوں اور کتابوں کے. نہ کوئی جائیداد ہے میرے پاس، نہ کوئی اثاثے ہیں. تو وہ کتابوں سے مفارقت مجھے گوارا نہیں تھی. چنانچہ پھر الگ جگہ لے کر، جو آپ تشریف بھی لا چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں، وہاں کتابیں ہیں. وہی حجرہ ہے میرا، گوشہ عافیت بھی ہے. اور آپ جیسے دوست بھی عزت بخشتے ہیں تو اس کی وقت میں اضافہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. قاسم صاحب آپ کی اپنی جو پسند کا فیلڈ ہے پڑھنے کے اعتبار سے وہ کون سا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ہماری مشرقی زبانیں ہیں، یا جو کم سے کم جن سے میں تھوڑا بہت واقف ہوں، ان کی شاعری جو ہے نا، اس میں بڑی گہرائی ہے. اس میں مجھے بڑا لطف آتا ہے پڑھنے میں. تو اردو، پشتو، فارسی خصوصاً ان 3 زبانوں کی شاعری مجھے بڑا شوق ہے. نثر میں میں آٹو بایوگرافیز پڑھتا ہوں شوق سے، تاریخ پڑھتا ہوں. دیکھیے آپ، اس کے جراثیم حسین میاں کو بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے صاحبزادے کو بھی مورخ بننا چاہتے ہیں. تو جو زبانیں میں پڑھ سکتا ہوں ان میں میرا خیال ہے کہ مجھے ذاتی طور پر مغربی شاعری یا جیسے کہتے ہیں جی نثری نظم، اس کا ذوق نہیں ہے. مشرقی شاعری، پابند شاعری میں شوق سے پڑھتا ہوں. آپ کا جتنا ایکسپوجر ہے، کوئی اگر آپ ناول بھی لکھیں تو میرے خیال میں اچھا لکھ سکیں گے. کچھ ایسا پلان ہے آئندہ آپ کا؟ اچھا، وہ ناول آپ نے اچھی بات کی. میں ایک اصطلاح ہے ہمارے یہاں مستعمل ہے، میں بڑا اسے چڑھتا تھا. اس کو کہتے ہیں جی طویل مختصر افسانہ، لانگ شارٹ سٹوری. تو میں کہتا تھا کہ یا تو کوئی چیز طویل ہو سکتی ہے یا مختصر. یہ کیا شتر گربگی ہے؟ تو اس میں جو میری رہنمائی فرمائی اتفاق سے وہ نصرت جاوید صاحب نے بالکل صحیح. فرمائی. تو کہیں ملاقات تھی ان سے ایک تقریب میں. تو میں نے عرض کیا کہ وہ فلاں صاحب کا ناول آپ نے دیکھا ہے، وہ بڑا اچھا ہے میرے خیال میں. کہنے لگے وہ ناول نہیں ہے، وہ ایک موٹا سا طویل مختصر افسانہ. تو میں نے کہا آپ دونوں میں کیسے تمیز کرتے ہیں؟ بالکل صحیح. تو وہ کہنے لگے کہ ناول وہ ہے جو کہ آپ پڑھ لیں تو اس کو اس دور کی تاریخ کی 10 کتابوں سے آپ کو بے نیاز کر دیں. بالکل صحیح. آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس دور میں فیبرک کیا تھا کیا تھا، سوسائٹی ہوا کا. کیا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھارت کے علاقے بہار، یو پی، سی پی کی اشرافیہ پاکستان آئی ہے، اسے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور یا انہوں نے کون سے مسائل پیدا کیے، یا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کیوں بنی، تو اس کے لیے یا تو آپ 20 کتابیں پڑھیں اور 1000 لوگوں کو انٹرویو کریں، یا ان کا ایک مختصر سا ناولٹ ہے قرۃ العین حیدر کا ہاؤسنگ سوسائٹی، واہ، وہ پڑھ لیں تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا. تو دیکھیے نہیں، ناول لکھنے کے لیے جی ایک تکنیک چاہیے، اسٹیمنا چاہیے، لگن چاہیے. اگر کبھی پیدا ہو گئی یہ تینوں چیزیں تو ممکن ہے. اور جرت بھی چاہیے ان 2 معنی میں. جی ایک تو یہ جرت کہ آپ کو یہ پرواہ نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، درست.
اور دوسری بات یہ جو اس بات کی جرت کہ بھئی آپ کو پورا یقین ہو اپنے اوپر کہ آپ ایک ناول لکھ سکتے ہیں. بالکل درست کہا آپ نے. قاضی صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. آئندہ کسی اور وقت کے لیے یہ ہم اٹھا رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر ملیں گے اور پھر ہم مزید گفتگو کریں گے. بڑی بہت نوازش. شکریہ جی.